نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ علامات قیامت کے تعلق سے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام جاری ہے۔ مسلسل کئی ہفتوں سے علامات صغریٰ کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس وقت بھی اس سبق میں اسی علامت کے تعلق سے جو ہے حدیثیں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ بلا تمہید و تاخیر اس سبق کی حدیث نمبر 1 ملاحظہ ہو۔ عن رافع الطائی قال صحبت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی غزوۃ فلما قفلنا قلت یا ابا بکر اوصنی قال اقم الصلاة المکتوبة لوقتها وأد زکاة مالک طیبة بها نفسک وصم رمضان واحجج البیت وعلم ان الہجرة فی الاسلام حسن وأن الجهاد في الهجرة حسن ولا تكن أميرا ثم قال هذه الإمارة التي ترى اليوم سيرة قد أوشكت أن تفشو وتكثر حتى ينالها من ليس لها بأهل وإنه من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه عذابا ومن لا يكون أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونه عذابا لأن الأمراء أقرب الناس من ظلم المؤمنين ومن يظلم المؤمنين فإنما يغفر الله هم جيران الله وهم عباد الله والله إن أحدكم لتصاب شاة جاره أو بعير جاره فيبيت وارم العطل يقول شاة جاري أو بعير جاري فإن الله أحق أن يغضب لجيرانه۔ امام بہقی کی شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 52 اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مختصراً کتاب الزہد حدیث نمبر 674 میں، اور محدث معمر ابن راشد اپنی جامع جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 322 میں، اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ دوسری طریق سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ اور مختصر مطلب ملاحظہ ہو۔ حضرت رافع الطائی سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا۔ فلما قفلنا، جب ہم واپس ہونے لگے، قلنا یا ابا بکر اوصنی، تو ہم نے کہا کہ ابو بکر آپ ہمیں کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے ہمیں۔ قال، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اقم الصلاة المکتوبة لوقتها، فرض نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، وأد زکاة مالک، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، طیبۃ بہا نفس، خوش دلی کے ساتھ، وصم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، واحجج البیت، بیت اللہ کا حج کرو۔ روایت لمبی ہے تو ہم ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہوئے چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی اقم الصلاة المکتوبۃ لوقتها، فرض نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو۔ غور کیجئے، صحابہ کرام اور صحابہ کے شاگرد حضرات یعنی تابعین نماز کے کتنے پابند ہوں گے، نماز کے معاملے میں کتنے سخت ہوں گے۔ اس کے باوجود جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ وصیت کر دیں، کچھ نصیحت کر دیں، تو دین کی باتیں تو ہزاروں لاکھوں میں پھیلی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ نمبر 1 پر نماز کو رکھتے ہیں۔ یہ پوری امت محمدیہ کو پیغام دینا مقصود ہے
کہ امت کے تمام اعمال میں سب سے افضل، سب سے برتر وہ عبادت ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، چونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ایک انسان اپنا تعارف بندگی سے کراتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری پہچان بندگی کی یہ ہے کہ میں شب و روز، رات اور دن میں اپنے رب کے سامنے میں 5 مرتبہ مسجد آ رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، گویا کہ زبانی جمع خرچی طور پر وہ اپنے آپ کو بندہ تو کہتے ہیں مگر بندگی کا ثبوت دینے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ بے نمازی اپنے آپ کو چاہے 1000 بار اللہ کا بندہ کہہ دے لیکن وہ بندگی کا ثبوت نہیں پیش کر رہا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے اس شخص سے جو ان صاحب کو جو نصیحت انہوں نے کی ہے، سب سے پہلے نماز پر رکھا ہے۔ اب یہیں سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، غالباً یہ روایت کبھی آئے گی بھی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے خلافت میں والیان شہر کو، ہر علاقے کے گورنر کو جب انہوں نے خطوط لکھے تھے، ان کو نصیحتیں کی تھی، تو لکھا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ آگے فرمایا جس نے نماز کو ضائع کر دیا فہو لما سواہا اضیع، تو نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو تو وہ بدرجہ اولا اور ضائع کرنے والا بنے گا۔ اور آپ عقل سے بھی سوچیں نا کہ جب کل قیامت کے دن اعمال نامہ کھولا جائے گا، شروعات کس سے ہوگی؟ ظاہر بات ہے نماز سے ہوگی۔ اب جب نماز ہی میں کمی رہ گئی تو کیا لگتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے چھوڑ دو، آگے کھول کے دیکھو، چھوڑ دو نماز کو جانے دو، ذرا دیکھ لو تسبیحات کتنی ہیں اس کی، ذرا دیکھ لو صدقہ و خیرات کتنے ہیں۔ رجسٹر کو وہیں پر لپیٹ دیا جائے گا، نماز مکمل نہیں ہے، رجسٹر لپیٹ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ اس سلسلے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بے نمازی معاشرہ ہے، اور ہم بھی محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں کہ نماز کے بارے میں کتنا بولیں۔ اس لیے اب چرچے دوسری باتوں کے ہوتے ہیں، نماز کا چرچہ اب نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ نماز کے چرچے کو عام کیا جائے، اور 100% معاشرہ کیسے نمازی بن جائے، اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکے کرنی چاہیے۔ اب بالخصوص جو لوگ نمازی ہیں وہ فجر کی نماز میں کیسے پابندی کریں، بہت زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ نہیں کہ اتنا نکالنا پڑ رہا ہے، اچھا زیورات ہے نکالنا پڑے گا، شکلیں نہ نکالی جائے کہ کوئی شکل ہے، ہیلا نہ ڈھونڈا جائے، بشاشت کے ساتھ ہاں بھئی اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، فخر سے کہیے۔ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو غریبوں کے صف میں ڈال دیتا، آپ کو زکوٰۃ لینے والا بنا دیتا، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے اس کی توفیق ہمیں دی اور اس قابل بنایا اللہ نے ہمیں۔ اس لیے خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ وصم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو اس کی بھی تفصیل کی جائے گی۔ رمضان کے روزے میں لاپرواہی برتنا، چاہے آپ محرم کے روزے رکھ لیجئے، آپ عرفہ کے روزے رکھ لیجئے، کوئی بھی روزے رکھ لیں آپ، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بلا عذر، کوئی عذر نہیں تھا، حدیث پاک میں آتا ہے پوری زندگی کے نفلی روزے، پوری زندگی کے نفلی روزے اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس چیز کو بھی بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وحجج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، اللہ نے اگر مال دیا ہو۔ آگے خلیفہ اول فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْهِجْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ حَسَن، جان لو کہ اسلام میں ہجرت بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ کم بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے نتیجے میں اسے ستایا جا رہا ہے، اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے، بالآخر جہاں پیدا ہوا تھا، جہاں پلا بڑھا تھا، جس علاقے کے راستوں سے، در و دیوار سے اور ایک ایک فرد اور چیزوں سے محبت تھی، آج اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام پر باقی رہنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل رہا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے ہجرت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ہجرت یہ حسن،
یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ الْجِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ حَسَن، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر جہاد میں لگنا، یہ تو اور بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ ایک تو انسان مہاجر بنا، اپنا وطن چھوڑا، پردیس میں جا کر آباد ہوا، وہاں بسا جا کر۔ پردیس میں کتنی بھی سہولیات ہو، انسان اپنے شہر کو نہیں بھولتا، اسے بار بار یاد کرتا ہے، اپنی پرانی جگہ اسے یاد رہتی ہے۔ لوگ بہار اور یو پی سے کتنا بھی آئے کلکتے میں بس جائیں، لیکن اگر کچھ عرصہ وہاں گزرا ہے تو اس محبت کو بھول نہیں سکتے، اور آزمانا ہو تو جا کر دیکھ لیجئے واپس۔ انسان ایک دن کے لیے بھی جاتا ہے، پرانی بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھا ہے، وہاں بھی حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اسلام کے خاطر، اسلام کی بلندی کے خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرات مہاجرین کا مقام کیا ہے۔